ابتدا سے انتہا تک ہنگاموں سے بھرپور سنسنی خیز کہانی پراسرار شکاری ایپیسوڈ 1۔ میرے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی خونی کھیل کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا استقبال اس سنسنی خیز انداز سے ہوگا۔ میں طیارے سے اتر کر دوسرے مسافروں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھا تو میں نے لاؤنج کے باہر دروازے کے پاس اپنے دیرینہ دوست انور ندیم اور پریس کلب کے سیکرٹری اور روزنامہ اتفاق کے کالم نویس مس تجبر نہار کو کرشنا پور کے پھولوں کے ساتھ اپنے استقبال کے لیے موجود پایا۔ میں اس مرتبہ 3 برس کے بعد ڈھاکہ آیا تھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے انور ندیم نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا۔ پھر وہ بڑی گرمجوشی سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر نجم اپنا دلکش تبسم مجھ پر نچھاور کرتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے میرے گلے میں ہار پہنایا، سلام کیا اور پھر ایک ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ اس ہاتھ کا لطیف لمس میرے رگ رگ میں بجلی کی لہر بن کر اتر گیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی گہری سے آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مجھے ویلکم کہا۔ میں نے نجم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو بنگالی حسن کا نادر نمونہ تھی۔ ان 3 برسوں میں اس کا حسن اور دلربا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی نارمل لڑکی نہ تھی بلکہ 30 برس کی عورت تھی۔ سرخ کناروں کی سفید ساڑی اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی۔ چہرہ میک اپ سے آ رہی تھا۔ لمبے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتنے دلکش انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی میں بڑا حسن تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف اس طرح دیکھتے پا کر سرخ ہو گئی۔ اس نے دلفریب سے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں؟ نہیں، تم اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی لگ رہی ہو۔ اوہ دیکھو، زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری کتاب پر اپنے کالم میں زبردست تنقید کرنے والی ہوں، بعد میں شکایت مت کرنا۔ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا، تو تنقید کا برا کیسے منا سکتا ہوں؟ ویسے بائی دا وے، تمہاری شادی یا منگنی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں میں تم جیسے لوگوں سے کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے صحافت سے شادی کر لی ہے، پھر بھی تم لوگ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ جب تک تم شادی نہیں کرو گی، ہم جیسے لوگ تمہیں پریشان کرتے رہیں گے، انور ندیم نے اس سے کہا۔ حسین لوگوں کو جتنا جلد ہو سکے شادی کر لینا چاہیے، ورنہ ان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ نجم نے میری طرف دیکھا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ میری شادی شکار کے شوق سے ہو چکی ہے۔ بھائی، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں نا تو میرے دل کے کسی گوشے میں شادی کی خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ اگر میرے دل میں کوئی ایسا خیال آیا بھی نا تو تم سر فہرست ہوگے پھر۔ ویری گڈ، تھینک یو مدام۔ میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آئی سی، جب بھی تو اتوار کے روز کالم اس نے صرف تمہارے بارے میں لکھا ہے۔ ویسے تم دونوں ہی شکاری ہو۔ انور مسکرا کر بولا، وہ کیسے؟ تم جانوروں اور درندوں کا شکار کرتے ہو اور یہ محترمہ سیاستدانوں اور مفاد پرستوں کا۔ اگر تم دونوں سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچو نا تو تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ مشرق اور مغرب کا یہ حسین جوڑا۔ میں نے درمیان میں کہا، اس حسین شکاری نے بھی میرا شکار کیا ہوا ہے۔ میں نے نجم کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ اس کے بھرے بھرے گداز ہونٹوں پر بدستور دل فریب مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چراغ جل اٹھے تھے۔ میں باوجود کوشش کے اس کے جال سے نکل نہیں سکا۔ بڑا مضبوط جال ہے میرے دوست۔ اب تم شکاری کم اور شاعر زیادہ لگ رہے ہو۔ تم جب بھی میرے تصور میں آئی تب میں نے سوچا کہ کاش میں شکاری نہ ہوتا، شاعر ہوتا اور تم پر 10,000 غزلیں اب تک کہہ چکا ہوتا۔ سامنے سے آتی ٹرالی دکھائی تھی جس میں مسافروں کا سامان لدا ہوا تھا۔ پھر ہم تینوں اندر آ گئے۔ امیگریشن اور کسٹم کی کارروائیوں سے فارغ ہونے میں 10-15 منٹ نہیں لگے۔ جس وقت میں امیگریشن فارم بھر رہا تھا، میں نے اس وقت 40 برس کے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی وضاقتہ اور چہرے مورے سے بدمعاش لگ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑا مجھے گہری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی لال آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی خوفناک درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں فارم پر کرنے میں لگ گیا۔ انور اور نجم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سب سے پہلے باہر آنے والا مسافر میں ہی تھا۔ لوڈر میرا سامان اٹھایا ہوا تھا جو ایک سوٹ کیس، دستی بیگ اور بندوق پر مشتمل تھا۔ مجھے میرا ریوالور بھی رسمی مراحل طے کرنے کے بعد دے دیا گیا تھا۔ اسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ ریوالور میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ عمارت کے باہر وسیع و عریض اور بےحد خوبصورت برآمدے میں لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کی بہت بھیڑ تھی جو اپنے رشتہ داروں کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ بیرونی دروازے کے باہر بڑی بدنظمی سے کھڑے تھے، اس لیے ان کے بیچ سے راستہ بنا کر نکلنا پڑا۔ سیکیورٹی اور پولیس کے آدمی بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔
میں نے اس بدماش کو دیکھا جو مجھ سے آگے تھا اور بھیڑ کو بڑی تیزی سے چیرتا ہوا بائیں جانب تیزی سے لپک گیا جہاں ایک پرانے ماڈل کی مرس کار کھڑی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایک نامعلوم خطرے کی بو مجھے محسوس ہوئی، بلکہ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ لوڈر میرا سامان لیے آگے آگے تھا اور کار پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انور تھا۔ پارکنگ لاٹ پر نجم کی گاڑی کھڑی تھی اور میں اور نجم ان دونوں کے پیچھے پیچھے 15-20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ ہم دونوں باتیں کرنے میں ایسے منہمک تھے کہ دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ نجم کو اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ گرنے لگی تو میں نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے سادہ ہوتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو ایک دم اچھل پڑی۔ پھر اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مجھے ایک طرف دھکا دیا اور خود بھی دوسری طرف ہو گئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں حیران تھا کہ نجم نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے ہزاری انداز میں چیخی، سالار اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تم پر فائر کرنے والا ہے۔ نجم نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں نے اس سے دیکھا تو سن ہو گیا۔ خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ وہ بدماش جسے میں نے کسٹم ہال میں دیکھا تھا اور جو ابھی موریس کار کی طرف لپکا تھا، وہ اس گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی میں سے بندوق کی نال میری طرف کر کے شست باندھ رہا تھا۔ پھر میں بغیر کسی تاخیر کے ایک طرف زمین پر گیند کی طرح لڑکتا ہوا ستون کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک فائر داغ دیا، گولی میرے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی، مگر دوسرے لمحے ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ یہ گولی کسی اور کے جا لگی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر ستون کی آڑ لیے بھاگا۔ میں بجلی کسی تیزی کے ساتھ ستون کی آڑ میں نہ ہو جاتا تو دوسری گولی میرے لیے فرشتہ ازل ثابت ہوتی۔ دوسری گولی ستون سے ٹکرائی اور نہ جانے کدھر جا گری۔ میں نے بائیں جانب دیکھا۔ پہلی گولی کا نشان ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا۔ گولی اس کی ران کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر کسی زخمی پرندے کی طرح تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ بدماش نے جب یہ دیکھا کہ میں اس کے حملے سے بال بال بچ گیا ہوں اور میری بجائے دوسرا آدمی اس کی گولی کی زد میں آ گیا ہے اور اس کا دوسرا فائر بھی خالی گیا ہے، تو اس نے نجم کو اپنے نشانے کی زد میں لے لیا، جو زمین سے اٹھ کر حد درجہ خائف اور حواس باختہ ہو کر پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس بدماش نے اچانک ہی نجم کا نشانہ لے لیا۔ اس خبیث بدماش نے فائر جھونک دیا تو گولی نجم کے شانے پر جا کر لگی اور وہ کسی لٹو کی طرح گھوم کر قریب کھڑی گاڑی کے بونٹ پر منہ کے بل جا گری۔ اس کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی اور فضا میں دور تک گونج گئی۔ پھر وہ گاڑی کے بونٹ پر سے پھسلتی ہوئی زمین پر بکھر گئی۔ اس کے شانے سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا اور اس کے لباس کو خون سے تر کرنے لگا۔ اس گاڑی میں ایک نہیں 2 بدماش تھے، دوسرا تو اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا۔ ان بدماشوں نے یہ سمجھا کہ شاید نجم کا کام تمام ہو گیا ہے۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے بڑھی۔ اس نے بڑی تیزی سے ایک چکر کاٹا اور مین روڈ کی طرف پوری رفتار سے چل پڑی۔ میں نفرت اور غصے سے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ میری جیب میں ریوالور پڑا تھا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی گولیاں سوٹ کیس میں تھیں۔ میرا ریوالور بھرا ہوتا تو وہ دونوں بدماش اپنی جان بچا کر نہیں بھاگ سکتے تھے۔ یہ خونی واقعہ چشمِ زدن میں پیش آیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز اور مسلح پولیس کے سپاہی حیرت سے دیکھتے اور سوچتے رہ گئے، جب تک انہیں ہوش آیا اور وہ اس گاڑی کے پیچھے لپکے۔ اتنی دیر میں ان بدماشوں کی گاڑی یہ جا وہ جا ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ پولیس کی جیپ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئی۔ مجھے پولیس سے اس غفلت، سست روی اور لاپرواہی کی قطعی امید نہ تھی۔ وہ تیزی دکھاتی تو رشوت لینے اور شریف اور بے گناہ آدمیوں کو گرفتار کرنے میں۔ میں نجم کی طرف لپکا۔ وہ گزشتہ 5 برسوں سے میرے بہترین، مخلص اور بے حد بے تکلف دوستوں میں سے تھی اور میری کتابوں اور میرے کارناموں کی جذباتی حد تک قدردان تھی۔ اب تو وہ میری محسن بھی ہو گئی تھی۔ آج اس کی وجہ سے میں موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا تھا۔ وہ غریب میری ہی وجہ سے ان درندوں کی گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ اسے زخمی حالت میں بے ہوش دیکھ کر میرا دل صدمے سے جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو وہ چل رہی تھی اور اس کے زخم سے بہت سا خون بہہ گیا تھا، بند نہیں ہوا تھا۔ ادھر اس بدماش کی فائرنگ سے ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر فضا میں چیخ و پکار اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ سب دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ جس کا جدھر کو منہ اٹھا وہ اس طرف بھاگا۔ عمارت کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اس لیے کوئی مسافر باہر نہیں نکلا تھا۔ ادھر انور ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں کسی اسپتال کو ٹیلی فون کر کے ایمبولینس منگواتا ہوں، انور نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ پولیس کا کام ہے، پھر بھی تم کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال کو فون کر کے اس کی ایمبولینس منگواؤ، جلدی کرو۔ انور ٹیلی فون کرنے کے لیے عمارت کے اندر لپک گیا۔ اس کے جاتے ہی 2 پولیس افسر آ گئے۔ ان میں سے ایک بولا، اس بدماش نے شاید آپ پر گولیاں چلائی تھیں۔ میں نے ان کی طرف گھور کر غصے سے دیکھا۔ اور آپ یہ خونی تماشا دیکھتے رہے؟ ہم اندر تھے۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا۔ کیا آپ ان بدماشوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کس لیے آپ پر فائرنگ کی تھی؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کس لیے مجھ پر حملہ کیا تھا۔
میں کراچی سے آج ہی اور اسی فلائٹ سے آیا ہوں جس فلائٹ کے مسافر باہر نکل رہے ہیں۔ آپ کراچی سے آئے؟ کیا بنگالی نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی، شاید اس لیے کہ میں بنگلہ زبان بڑے صاف شائستہ لہجے میں انتہائی روانی سے بول رہا تھا۔ جی نہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، یہ بے ہوش و شدید زخمی ہے، انہیں فوری طبی امداد کی سخت ضرورت ہے، اور آپ ہے کہ باتیں بنا رہے ہیں۔ کیا یہ خاتون آپ کی اہلیہ ہیں؟ ایک نے مجھ سے پوچھا اور دوسرا اس بھیڑ کو ہٹانے لگا جو ہمارے گرد جمع ہو رہی تھی۔ جی نہیں، یہ میری میزبان اور روزنامہ اتفاق کی کالم نویس مس نجم النہار خنکر ہے۔ اوہ! پولیس افسر کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ مس نجم ہے، آپ ایسا کریں انہیں میری گاڑی میں لے چلیں۔ اس نے توقف کر کے اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی اور اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دی۔ ادریس، جلدی سے میری گاڑی لے آؤ۔ جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ مس نجم النہار، روزنامہ اتفاق کی کالم نویس۔ او نو، یہ عورت تو ہمارے 12 بجا دے گی۔ وہ حیرت سے اچھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ گاڑی لانے کے لیے جلدی سے پارکنگ لاٹ کی طرف دوڑا گیا۔ اس کی گاڑی آنے سے پہلے انور آ گیا۔ میں نے ہاسپٹل فون کر دیا۔ اول تو وہ یہ کیس لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب میں نے نجم کے بارے میں بتایا تو ان کے دماغ درست ہو گئے۔ ایمبولینس 10 منٹ میں آ رہی ہے۔ انسپیکٹر کی گاڑی بھی آ رہی ہے، اس میں لے چلتے ہیں۔ پھر میں نے انسپیکٹر سے کہا، آپ اس غریب ٹیکسی ڈرائیور کو بھی فوراً اسپتال پہنچا دیجیے، معلوم نہیں اس غریب کی کیا حالت ہوگی، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ انور نے بتایا، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، سرکاری اسپتال کی ایمبولینس آئے گی اور اسے لے جائے گی۔ ہمیں مس نجم کی فکر ہے، اس لیے کہ ان کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو اس ٹیکسی ڈرائیور کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پہنچ کہیں نہیں ہے؟ جی یہ بات نہیں، میں تو ویسی بات کر رہا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور مس نجم النہار کا ڈرائیور ہے۔ اگر آپ نے اسے فوری طور پر طبی امداد نہ پہنچائی نا تو پورے شہر کی پولیس کی خیر نہیں ہوگی۔ اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آپ ایسا کریں، انور نے اپنا خیال ظاہر کیا، آپ اس غریب ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال پہنچیں، ہم انہیں اپنی گاڑی میں لاتے ہیں۔ خون بند نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسے سرکاری اسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جی نہیں، اسے ہمارے والا ہاسپٹل لے کر آئیے، اس کے علاج کے اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ میں نے کہا، ہم نے ایمبولینس کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے نجم کا پرس انور کو دیا اور نجم کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ادھر انسپیکٹر کی گاڑی بھی اس ڈرائیور کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری گاڑیاں راستے میں تھیں تو کئی ایمبولینس ایئرپورٹ کی طرف تیزی سے بھاگی جا رہی تھیں۔ میں نے نجم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے زخم پر رومال طے کر کے رکھ دیا تاکہ خون نہ بہے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تکلیف سے بری طرح کرا رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ان دونوں کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس اسپتال میں چوٹی کے ڈاکٹر اور سرجن موجود تھے۔ نجم کی ماں، بہن شمس النہار اور بھائی تنزیل الرحمان اسپتال پہنچ گئے۔ انور نے انہیں فون کر دیا تھا۔ وہ سب بہت پریشان اور غمزدہ تھے۔ سرجن نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر بتایا کہ فکر والی کوئی بات نہیں، گولی شانے میں پیوست ہو گئی تھی اور وہ نکال لی گئی ہے۔ مریضہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ یہی اس ٹیکسی ڈرائیور عبدل کے بارے میں بتایا گیا۔ ان دونوں کو خون دیا گیا تھا۔ اتفاق سے میرا اور نجم کا ایک ہی گروپ تھا۔ چونکہ 3 بوتل خون کی ضرورت تھی اس لیے بھائی بہن کے علاوہ مجھ سے بھی لیا گیا۔ میں جب کبھی بھی ڈھاکہ آتا تھا نجم کے پاس ہی ٹھہرتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ مجھے اپنے ہی گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ اس گھر سے قریبی اور دیرینہ مراسم اس لیے تھے کہ ماضی میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا یہ لوگ ہمارے پڑوسی تھے، اور نجم میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی۔ میں نجم کے پاس رات کو رکنا چاہتا تھا مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ شمس النہار اس کے پاس رک گئی۔ یوں بھی اس کے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور نیند کا انجیکشن دیا ہوا تھا۔ صبح سے پہلے اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے تو انور بھی چلا آیا۔ اس مرتبہ جو میں بنگلہ دیش آیا تو صرف شکار کے لیے نہیں آیا بلکہ خاص طور پر مجھے میرے شکاری دوست ابو سرکار احمد نے مدعو کیا تھا۔ اس مرتبہ شکار کھیلنے کے بجائے ان 7-8 مشہور شکاریوں کو تلاش کرنا تھا جو 2 سال کے اندر پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس اور خفیہ پولیس کے ادارے سر توڑ کوشش کے باوجود بھی ان کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلا سکے۔ ان کی لاشیں تک دستیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ ان میں 4 تو غیر ملکی شکاری تھے جو سندربن میں شکار کے لیے آئے تھے۔ وہ ڈھاکہ سے ایک اسٹیمر میں سندربن کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ سفر کے دوران اسٹیمر ہی سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے کمروں میں سامان موجود تھا لیکن ان کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ان غیر ملکی شکاریوں کی پراسرار گمشدگی پر ان کی حکومتوں نے بنگلہ دیش کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ابو سرکار احمد کے صدر سے گہرے مراسم تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں تو دونوں مل کر ان لاپتہ شکاریوں کا پتہ لگائیں جن کی گمشدگی سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میری 7ویں کتاب 10واں شکار
جو شکار کے انتہائی سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل تھی، اس کا بنگلہ ایڈیشن بھی شائع ہوا تھا۔ میری یہ کتاب انگریزی زبان میں شائع ہوئی تھی اور اس کا بنگلہ ترجمہ میرے بچپن کے دوست انور ندیم نے کیا تھا۔ اس کی تقریب رونمائی ڈھاکہ کے پریس کلب میں 20 نومبر کو منعقد ہونے والی تھی۔ شکار کے موضوع پر میری کتابیں لنڈن کا ایک بہت بڑا پبلشر چھاپتا تھا اور اس کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں چھپتا تھا۔ میری ہر کتاب کے 10 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے تھے اور بھی شائع ہو رہے تھے۔ یہ میرا ذریعہ آمدنی تھا۔ ان کتابوں کی بدولت میں آج ایک دولت مند آدمی تھا۔ مجھے ہر مہینے مختلف ممالک کے پبلشروں کی جانب سے ہزاروں روپے کی رقم رائلٹی کے طور پر وصول ہوتی رہتی تھی۔ آج میں دنیا کے بہترین شکاریوں میں شمار کیا جاتا تھا اور میرے کارناموں کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ میں ان 3 برسوں کے عرصے میں ملایا، میسور اور افریقہ کے جنگلوں میں شکار کر کے کراچی پہنچ آئی تھا کہ ابو سرکار احمد کا خط ملا۔ وہ میرے ساتھ ملایا اور میسور میں تھے، جہاں ہم نے شیر ببر اور دیو قامت تیندوؤں کا شکار کیا تھا۔ اب یہاں ایک ایسے شخص کا شکار کرنا تھا جو شکاریوں کا شکار کر رہا تھا۔ ایک بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ نادیدہ دشمن کو شکاریوں سے ایسی کیا دشمنی تھی۔ ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نادیدہ دشمن میری آمد سے خوفزدہ ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے ایئرپورٹ پر ہی ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو نجم کی وجہ سے بری طرح ناکام رہا تھا۔ ایک دوسری بات میرے لیے یہ حیران کن تھی کہ نادیدہ دشمن کو میری آمد کی خبر کیسے ہو گئی۔ میں نے اپنی حیرانی کا اظہار انور سے کیا تو اس نے بتایا کہ نجم نے تمہاری آمد کی خبر ملک کے تمام اخبارات میں شائع کرا دی تھی، اور اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم شکاریوں کی پراسرار گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے آ رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے، ان شکاریوں کو کس لیے اغوا کیا جا رہا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ صرف شکاری ہی نہیں، بہت سارے غریب اور خوبصورت جوان مرد، لڑکیوں اور عورتوں کو بھی اغوا کیا جا چکا ہے۔ ان سب کی پراسرار گمشدگی بھی ایک معمہ ہے۔ اغوا ہونے یا لاپتہ ہونے والوں کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چل سکا۔ کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ بین الاقوامی گروہ انہیں اغوا کر کے پڑوسی ملک کے بیگار کیمپوں میں پہنچا رہا ہو؟ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسٹیمر سے جب کہ وہ اپنا سفر طے کر رہے ہوں، شکاریوں کا لاپتہ ہو جانا حیرت انگیز اور ناقابل یقین لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں جادو کے زور سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھے اسٹیمر سے کیسے غائب کرتا ہے۔ اس نے ایک ببر شیر کو چھڑ کر اچھا نہیں کیا۔ سالار، تم ذرا ہوشیار و محتاط رہنا، تم پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ دشمن اپنی ناکامی پر سبکی محسوس کر رہا ہوگا۔ تمہاری زندگی ہم سب کو بے حد عزیز ہے۔ یہ نادیدہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اور جو بھی ہے، وہ ایک ذہین، بے حد ہوشیار اور خطرناک آدمی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہو اور کتنے خطرناک کیوں نہ ہو، مکافات عمل سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور غیر ملکی شکاریوں نے یہاں آنا بند کر دیا ہے۔ ابو سرکار احمد کب تک وطن واپس لوٹ رہے ہیں؟ وہ کل یہاں تمہارے استقبال کے لیے سنگاپور سے پہنچنے والے تھے، مگر پہنچ نہ سکے، بلکہ بینکاک صدر مملکت کے کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ 3-4 دن میں ان کی آمد متوقع ہے۔ میں اور انور صبح اسپتال پہنچے تو نجم ہوش میں تھی۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے سے اس پر نقاہت آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ شمس النہار بولی، جب سے اسے ہوش آیا ہے آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اب تک کوئی 20 بار پوچھ چکی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ آپ بھی دشمن کی فائرنگ سے زخمی ہو کر کسی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اب اسے میری بات پر یقین آ گیا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے میرے بارے میں ایک مرتبہ بھی پوچھا ہوگا۔ میں نے بستر پر نجم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، وہ کیوں؟ شمس النہار کے چہرے پر گہرا اضطراب چھا گیا۔ کیوں اور کس لیے؟ تم خود ہی سے پوچھ لو۔ اگر اسے میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو پھر کیا تھا؟ نجم کے چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ نقاہت سے بولی، بہتر ہے اب تم کالم نویسی شروع کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد شمس النہار اپنے گھر والوں کو فون سننے کے لیے چلی گئی۔ انور ڈاکٹر سے ملنے اور اس کی رپورٹ معلوم کرنے کے لیے گیا تو ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور سا چھا گیا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ کیا؟ وہی جو تمہاری زبان کبھی نہ کہہ سکی۔ عورت کی زبان ہی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تم شکاری نگاہوں کی زبان کبھی نہ سمجھ سکے۔ اب چونکہ تم شاعر بنتے جا رہے ہو، اس لیے آنکھوں کی زبان کا مفہوم بھی سمجھنے لگے ہو۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اسے ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ تم نے میرے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ کیا مجھے اتنا بھی حق حاصل نہیں کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکوں؟ اس مہم سے واپس آنے کے بعد تمہیں سدا کے لیے اپنانے کی مہم سر کر کے رہوں گا میں۔ اس کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔
تم سدا سے ہی میرے دل کے نہا خانے میں بسے ہوئے ہو۔ انور بے آواز دروازہ کھول کر کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جبھی شمس النہار بھی آئی تھی۔ اس نے آتے انور سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک طرف شیر کے شکاری کو محبت کا شکار کھیلتے دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف ایک کالم نویس کو شاعری کرتے ہوئے۔ تیسرے روز کی بات ہے، ٹیلی فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ میں رات 2 بجے اپنی 8ویں کتاب پراسرار شکاری کا آخری باب مکمل کر کے سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میں بیدار ہوا تو مجھ پر گہری غنودگی طاری تھی اور آنکھوں میں اتنی نیند بھری ہوئی تھی کہ پلکیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ میں نے اندازے سے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا جس پر بیڈ لیمپ اور ٹیلی فون رکھے تھے۔ میرا ہاتھ بیڈ لیمپ پر پڑا تو میں نے ٹٹول کر اس کا بٹن تلاش کیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں ملگوجی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں نے بدقت تمام بلکہ اٹھا کر دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ اتنی رات گاہ کس کا فون آ سکتا ہے۔ اس کمرے میں جو ٹیلی فون تھا وہ نشستگاہ کے ٹیلی فون سے منسلک تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال بجلی کی طرح آئے کہ کہیں اسپتال سے نجم کی ماں نے تو فون نہیں کیا۔ وہ آج رات اپنی بیٹی کے پاس رک گئی تھی، حالانکہ ان کے رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ایک نرس ڈیوٹی پر بھی تھی اور اس کے علاوہ نجم کی طبیعت تو آج بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بڑی تیزی سے روبہ صحت ہو رہی تھی اور پھر آج میں سارا دن اس کے کمرے میں موجود رہا تھا۔ رات 9 بجے وہاں سے اٹھا تھا اس لیے کہ اس کے سونے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے بگڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے مختلف رپورٹیں دیکھنے کے بعد کل اسپتال سے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ نیچے کو ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کی آواز سن کر بیدار ہو جائے گا اور فون پر بات کر لے گا۔ چند لمحوں تک کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ٹیلی فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے ہیلو کہا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز سنائی دی جس میں بلا کا کرب اور دکھ جھلک رہا تھا۔ کیا یہ مس نجم النہار کا گھر ہے؟ اس کا لہجہ اب بڑا صاف اور شستہ تھا۔ لہجے کی نفاست اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے اسپتال کی تربیت یافتہ نرس ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ٹیلی فون اسپتال سے آیا ہے۔ میں نے مردہ لہجے میں کہا، جی ہاں، فرمائیے۔ کیا میں مسٹر سالار احمد سے بات کر سکتی ہوں؟ جی، سالار اسپیکنگ۔ اس اجنبی لڑکی کی زبانی مجھے اپنا نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اوہ میرے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، یہ جان کر کہ یہ ٹیلی فون اسپتال سے کسی نرس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور لڑکی کا ہے اور وہ تنگ کرنے اور تفریح لینے کی غرض سے رات کے 3 بجے فون کری ہے۔ ایک طرف اطمینان سا ہوا تو دوسری طرف مجھے اس کے ناوقت ٹیلی فون کرنے پر سخت غصہ آیا۔ اخبارات کے ذریعے یہ خبر ہر کسی کے علم میں تھی کہ میں نجم کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس لیے اس لڑکی نے ادھر کا نمبر گھما دیا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا؟ آئی ایم ویری ویری سوری، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، یہ وقت ایک شریف آدمی کے سونے کا ہوتا ہے، آپ صبح بھی فون کر سکتی تھیں۔ اگر اتنی اہم اور ضروری بات نہ ہوتی تو میں آپ کو رات 10 بجے ٹیلی فون کر لیتی۔ اصل بات ہے کہ آپ کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جا رہا ہے، اس وقت شاید ٹیپ نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ وہی جس نے ایئرپورٹ پر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مل سکتے ہیں؟ کیا؟ آپ مجھ سے کس لیے ملنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ صبح 7 بجے کے بعد کسی وقت یہاں تشریف لے آئیے؟ میں آپ کو ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتی کہ آپ سے کس لیے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم پراسرار سا ہو گیا۔ مگر محترمہ، رات کا وقت ہے، اس وقت ملنا کسی طرح بھی مناسب بات نہیں ہوگی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس وقت ایک ایک لمحہ میرے ہی لیے نہیں، آپ کے لیے بھی کتنا قیمتی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سویرے کس نے دیکھا ہے مسٹر سالار؟ پلیز اس ملاقات کو آپ صبح پر نہ ٹالیں، پھر اس ملاقات سے کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، آپ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ یہ آپ کیا معمے میں باتیں کر رہی ہیں؟ صاف صاف بتاتی کیوں نہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ یہ ایک مجبوری ہے مسٹر سالار، دراصل آپ سے ملنے کے لیے ایک اور شخص بے چین ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ دیکھیے مس، میرے خلاف کوئی جال تو نہیں بچھایا جا رہا؟ جی نہیں، میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ بدنصیب شخص میرے والد ہیں، آپ کے دوست ہی نہیں، ہم جماعت بھی رہ چکے ہیں بنگلہ دیش بننے سے پہلے۔ وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے موت سے لڑ رہے ہیں۔ 1 منٹ، مجھے ذرا سوچنے دو۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس لڑکی نے مجھے عجب مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ میرے ذہن میں کشمکش سی ہونے لگی۔ یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی کہ ایک نوجوان لڑکی رات کے 3 بجے مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ بھی مجھ سے فوری طور پر ملنے کا خواہش مند تھا
اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ معلوم نہیں لڑکی کون تھی، اس کا والد کون تھا، اس کا قیام کہاں تھا، وہ میرا دوست تھا کہ کیسا پراسرار محمد تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا مجھے اس شخص سے مل لینا چاہیے جو میرا دوست بھی ہے اور مرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ آخر وہ شخص کس طرح موت کے منہ میں جا پہنچا؟ کیسے؟ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مگر میں آپ سے ملوں گا کہاں؟ میں نے بادرہ ناخواستہ کہا۔ رمنا گرین پارک کے عقبی حصے میں۔ آپ ابھی اور اسی وقت نکل رہے ہیں نا؟ جی ہاں، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی رات کا کسی سواری کا ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور پھر میں آپ کو پہچانوں گا کیسے؟ آپ وہاں کس جگہ پر ہوں گی؟ میرا نام لڑکی ہے، میرے سوا وہاں کوئی عورت تو کیا مرد بھی نہیں ہوگا، میں خود ہی آپ تک پہنچ جاؤں گی۔ لائن کٹ گئی۔ میں نے بستر سے نکل کر لائٹ آن کی اور ملکہ غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا کہ اگر میرا نادیدہ دشمن مجھے پھنسانے کے لیے میرے لیے جال بچھا رہے تو کوئی بات نہیں، یہی ایک راستہ اس تک پہنچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا۔ مجھے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی تھی، اس لیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں نے ہمیشہ موت کو سر پر منڈلاتے دیکھا تھا۔ ایک شکاری جب شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ موت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے۔ میں نے اپنا ریوالور لوڈ کیا، سوٹ کیس سے پینسل ٹارچ نکالا، نیچے بے آواز آیا۔ کسی کو جگا کر میں ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی جاگا ہوتا تو میں گاڑی کی چابی لے لیتا۔ نجم کے یہاں ایک نہیں دو گاڑیاں تھیں۔ میں چند لمحوں کے بعد گھر سے باہر آیا تھا۔ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھیں۔ رات کا حسن نکھرا ہوا تھا۔ گلابی جاڑے کے دن تھے۔ میں کسی سواری کی تلاش میں چوراہے کی طرف بڑھا۔ یہ گلشن کا علاقہ تھا۔ یہاں دن میں کسی سواری کا ملنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ یہاں بنگلے اور کوٹھیاں تھیں اور لوگوں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہوتی تھیں، اس لیے یہاں کسی قسم کی سواری نہیں ملتی تھی۔ اور پھر رمنا گرین پارک یہاں سے بہت دور تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر کوئی سواری نہ ملی تو نجم کے جا کر کسی کو جگا کر گاڑی کی چابیاں لے لوں گا۔ میں چوراہے پر پہنچا ہی تھا کہ میں نے مخالف سمت سے ایک ٹیکسی کو تیزی سے آتے دیکھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا غیبی مدد؟ ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، رمنا پارک چلو گے؟ رمنا پارک؟ ڈرائیور نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے گھورا جیسے میں نشے میں ہوں۔ رمنا پارک سر، اس وقت آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ پارک تو رات 8 بجے بند ہو جاتا ہے۔ تمہیں وہاں چلنا یا نہیں؟ نہیں چلنا تو جاؤ، میں دوسری ٹیکسی کر لوں گا۔ کیوں نہیں چلوں گا سر؟ آپ جہاں کہیں گے وہاں لے چلوں گا۔ رمنا پارک کیا، کومیلا، چٹاگونگ، راجشاہی، چلیے بیٹھیے سر، ہمارا کام ہی آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ میں بیٹھا تو ٹیکسی چل پڑی۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ فلم اسٹوڈیو سے۔ اداکارہ نمیتا بوس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس کے پروڈیوسر کی گاڑی میں کسی نے پنچر کر دیا تھا، ان دونوں کو چھوڑنے آیا تھا۔ نمیتا پروڈیوسر کے گھر رک گئی ہے، وہ دونوں نشے میں دھت تھے۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی نہ لی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے انکشافات کرنا چاہتا ہے۔ میں باہر جھانکنے لگا۔ کھڑکی کا شیشہ اترا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ابھی تک نیند بھری ہوئی تھی، اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ پھر میں جیسے سو گیا۔ ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹیکسی رکی تو میری آنکھ کھل گئی۔ دھان منڈی کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے اس نے ٹیکسی روک لی تھی۔ یہاں سناٹا اور تاریکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے گاڑی کیوں روکی؟ انجن میں شاید کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس نے مجھے عقبی آئینے میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات کو بدلتے دیکھا۔ اس نے گاڑی کا انجن بند نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی تو اسے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ انجن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے یا تمہاری نیت میں؟ گاڑی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، تم نے اسے روکا کیوں ہے؟ آپ نے نشے میں بھی خوب اندازہ لگایا سر۔ اس نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بائیں ہاتھ سے وہ دروازہ کھولا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا تو میں چونک پڑا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں خوفناک قسم کا چاقو کھلا ہوا تھا۔ سر، ذرا شرافت سے اپنے بٹوے کا دیدار تو کرا دیں۔ اچھا، تو تم لٹیرے بھی ہو؟ تمہیں ٹیکسی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دھندا زیادہ اچھا ہے۔ ٹیکسی چلانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے مرغے مل جاتے ہیں۔ باتیں مت بنائیں، جلدی سے بٹوا نکالیں اور ٹیکسی سے اتر کر 9 تو 11 ہو جائے، ورنہ کل کے اخبارات میں آپ کی خبر بھی شائع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ لو۔ میں نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ پھر اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر گر پڑا۔ تمہیں کتنی گولیوں کی ضرورت ہوگی؟ 1، 2 یا 3؟ وہ ایک دم سے بھاگا۔
اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے اگنیشن کی طرف دیکھا تو اس میں چابی نہیں لگی تھی، جبھی اس کا انجن ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ میں نے باہر آ کر زمین پر سے چاقو اٹھایا۔ قریب ایک بڑا سا مین ہول تھا۔ اس کے جالدار ڈھکن سے میں نے چاقو اندر ڈال دیا، پھر ٹیکسی کا نمبر نوٹ کیا تاکہ پولیس کو ایسے رہزن کے بارے میں اطلاع کر سکوں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ دور سے اچانک ایک سائیکل رکشہ آتا دکھائی دیا۔ اتفاق سے وہ خالی تھا۔ اسے ایک بہت ہی بوڑھا آدمی چلا رہا تھا۔ رکشہ میرے پاس آ کر رکا۔ کہاں جانا ہے بڑے صاحب؟ میں رکشے کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رمنا پارک، جلدی چلو، تیز تیز چلنا۔ رمنا پارک؟ ارے میں بنگلہ زبان میں کہہ رہا ہوں، فرانسیسی میں نہیں۔ رمنا پارک چلو۔ میں نہ جانے کیوں چڑ سا گیا۔ جب رمنا پارک آیا تو رکشہ اس کے عقبی حصے میں جا کر رک گیا۔ میں نے اسے 20 ٹکا دیے تو وہ خوش خوش ہو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں تاریکی سناٹے میں ڈوبے ہوئے ماحول میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ فضا پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں قریبی درخت کی طرف بڑھا۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کر پارک کے اندر جھانک رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنی پشت پر کسی سخت چیز کی چبھن محسوس کی۔